میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، بغیر واسطے کے جمعے کو درود پڑھیں تو نبی پاک سماعت فرماتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن اسپیشلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، محدث اور ولی کامل ہیں، اور آپ کی کتاب ہے شرح الصدور۔ کمال کی کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا اس کو ضرور پڑھیں، حاصل کریں۔ یہ یوں سمجھیے بیماری سے لے کر انتقال ہونے تک اور پھر قبر کے معاملات تک، سکرات کے معاملات، قبر کے معاملات تک ایک ایسی کتاب ہے، اور اس میں ایسے ایسے آپ نے سچے واقعات اور روایتیں نقل کی ہیں کہ انسان کو یہ جو آخرت کا ٹریول ہے، جو لاسٹ ٹریول ہے، اس کی سمجھ بھی آتی ہے، اور پھر اس میں کیا کیا اس نے کرنا ہے وہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شرح الصدور یہ کتاب میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ اسی کتاب میں ایک بڑا عجیب اور بڑا ہی یوں سمجھے ایمان افروز واقعہ آپ نے لکھا۔ حضرت ابان بن ابو عیاش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضرت مورق عجلی رحمۃ اللہ تعالی کی وفات ہوئی، اس وقت میں آپ کے قریب موجود تھا، اور جب انہیں کفن دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے ایک نور نکلا جو روف کو، چھت کو چیرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ ایسا ہی نور ان کے پاؤں کے پاس سے نکلا، اور ایسا ہی نور ان کی باڈی سے، ان کے جسم کے درمیان سے نکلا، یعنی 3 جگہوں سے پارٹ آف دا باڈی سے نور نکل کر اوپر کی طرف گیا۔ ابھی ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت مورق نے اپنے چہرے سے کفن ہٹایا اور کہا، کیا تم لوگوں نے کچھ دیکھا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں، ایسے 3 نور بلند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سورہ سجدہ ہے جو میں ہر رات پڑھتا تھا، اس کی ابتدائی 14 آیات کا نور میرے سر سے، آخری 14 آیات کا نور میرے قدموں سے، اور آیت سجدہ کا نور جسم کے درمیانی حصے سے بلند ہوا ہے، اور یہ سورت میری شفاعت کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف گئی ہے، اور سورہ ملک اس وقت میری حفاظت کر رہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرآن کس طرح مرنے کے بعد حفاظت کرتا ہے، کس طرح عذاب سے بچاتا ہے۔ اور کچھ صورتیں تو وہ کمال کی صورتیں ہیں جو خاص یوں سمجھیے اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس میں ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ورنہ غور کریں، مرنا تو بڑا مشکل کام ہے، روح نکلنے کی سختیاں، فرمایا روایتوں میں تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت تکلیف ہے، پھر دنیا چھوٹنے کا غم، عزیز رشتہ داروں، آل اولاد سے جدائی کا صدمہ، اس کے ساتھ ہی قبر کی تنہائی، وحشت اور اندھیرے کا سامنا، 1000 طرح کی مشکلات ہیں جب بندے کی روح جو ہے اس کی باڈی سے جدا ہوتی ہے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، مگر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت والی، کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اب ذرا غور کیجیے، اپنی جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری روح بدن سے جدا ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی قرآنی صورتیں ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ آئے ہائے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ کوئی صورت عذاب سے بچا رہی ہو، کوئی مبارک صورت ہمیں وحشت و تنہائی سے بچانے کے لیے دل بہلا رہی ہو، تو سوچے پھر کتنا لطف ہوگا۔ تو قرآن سے جن کی دوستی ہے، تلاوت قرآن جو شوق سے کرتے ہیں، اور صرف رمضان نہیں پورا سال قرآن سے اٹیچ رہتے ہیں، انہیں مبارک ہو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ، اب یہاں ایک پہلے وسوسے کا علاج، کیونکہ پرابلم یہ کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے نا تو کچھ لوگوں کو، میمز بنانے والوں کو یا کچھ لوگوں کو سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار مرنے کے بعد کوئی کیسے جواب دے سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو جناب مولانا صاحب نے عجیب سا واقعہ سنا دیا۔ تو یہاں بھی پرابلم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھیں تو قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، رب چاہے تو اپنے بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو قرآن میں کتنے واقعات ہیں، اب ذرا میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ پہلے سپارے میں
جو ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں تفسیر کے ساتھ وہ میری بات کو اگری کریں گے. پہلے سپارے میں 70 افراد کے مر کر زندہ ہونے کا واقعہ ہے. پہلے ہی سپارے میں ایک شخص کا جو قتل ہوا تھا، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ، پورا نام ہی سورہ بقرہ ہے، وہ قتل ہونے والے نے پھر زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا. دوسرے سپارے میں 70,000 افراد کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے، جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. تیسرے سپارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک دنیا سے سوئے رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے. 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا 309 سال یا 300 سال سے زیادہ عرصے تک غار میں سوئے رہنے کا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا واقعہ موجود ہے. تو یہ میری اور آپ کی عقل کے لیے مشکل ہے، میرے رب کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. وہ چاہے تو اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے. یہ مردہ بھی زندہ ہو کر قرآن کی صورتوں کے فضائل بتا کر پھر قبر میں چلا گیا، لیکن اس نے ہمیں یہ پیغام دیا. تو پتہ چلا کہ قرآن پاک ایک کمال کا وظیفہ ہے. قرآن کیسا نور ہے کہ جو اسے تھام لیتا ہے وہ دنیا میں بھی اسے کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا. تو پتہ چلا سورہ ملک اور سورہ سجدہ، ٹھیک ہے، پہلا وظیفہ یا پہلی بلیسنگ یہ لے لیں کہ یہ لمبی صورتیں زیادہ نہیں ہیں. رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کہ رسول پاک علیہ السلام سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے. اللہ کرے کہ ہم روزانہ رات سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں پڑھیں. اور سورہ ملک کی تو کیا بات ہے، آج اسپیشلی میرا ٹاپک جو ہے وہ سورہ ملک ہے. سورہ ملک 29واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ وہاں سے، اور تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر پراپر تلاوت کریں تو you require only 3 to 4 minutes to recite سورہ ملک. مگر سبحان اللہ 2 رکوع ہیں، 30 آیتیں ہیں. اس کو سورہ منجیہ یعنی نجات دلانے والی صورت، سورہ مانعہ یعنی عذاب روکنے والی صورت، سورہ شافعہ شفاعت کرنے والی صورت، سورہ مجادلہ یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑنے والی صورت، اور سورہ ملک، یہ اس کے مختلف نام ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. اور وہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ وہ صورت ہے. 4 minutes required. ہم سونے سے پہلے کچھ لوگ شاور لیتے ہیں، کچھ لوگ ڈریس چینج کرتے ہیں، کچھ لوگ برش کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، بہت ساری روٹینز ہیں جو سونے سے پہلے بندہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا 4 منٹ نکال کر ہم سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے جو انشاءاللہ ہماری قبر میں شفاعت کرے گی؟ سبحان اللہ. ایک اور یعنی سورہ ملک کا ایک نام مجادلہ، جھگڑا کرنے والی صورت ہے نا. سنیے، روایت میں ہے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دے گی. یہ جھگڑا وہ والا جھگڑا نہیں ہوگا جو آپس میں ہم لڑتے ہیں. ایک مان والا بھی تو ہوتا ہے نا، کہ نہیں یا اللہ میں نے اس کی بخشش کروانی ہے، میں نے اس کی شفاعت کروانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ جو جھگڑے کے الفاظ آئے ہیں نا، کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو مان والی ضد ہوگی، یہ سورہ ملک کے بارے میں بھی آئی. اور مجھے ایک اور روایت یاد آئی، حدیث کا خلاصہ ہے، چلیں یہ بھی آج اچانک یاد آ گئی، تو بڑی پیاری حدیث ہے. سورہ نساء میں نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، کہ قیامت کے دن حدیث کا خلاصہ ہے کہ وہ نیک افراد جن کو اللہ کریم اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، یا اللہ ہماری تو بخشش ہو گئی، مگر ہمارا ایک دوست ہے جس نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، ہم گواہی دیتے ہیں اس نے روزے رکھے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نیکیاں کرتا تھا، اے اللہ اسے تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے. اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے. وہ بندہ اللہ سے مان والا جھگڑا کرے گا اور اس نیک شخص کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ. اب یہاں اس روایت سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یار زندگی میں کوئی ایک دوست تو ایسا بنا لے کہ جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا ہے، یہ ایسا نیک ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے اور میری شفاعت کرے. مگر کیا ہمارے ایسے دوست ہیں؟ آج تو دوست ایسے بنائیں کہ بندہ نماز پڑھے تو دوست مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ابھی رمضان کے بعد ایسے دوست نکلیں گے، بندہ عید کے دن جائے نا نماز پڑھنے، کہہ رہے بھائی ہو گیا رمضان کمپلیٹ ہے، اب سنیما، اب ڈرامے، اب گھومنے پھرنے چلو بھائی، اب تو موج کرنے کے دن ہے. یعنی وہ دوست جو مجھے نیکی پر ٹونٹ کریں، میں عبادت کی طرف آؤں تو مذاق اڑائیں میرا.
مجھے وہ دوست اچھے لگتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہاں روایتوں کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ایک اور روایت یہ ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. سوچے میں کس دوست سے دوستی کر رہا ہوں. اچھا کچھ لوگ تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میرا دوست غیر مسلم ہے, میں جانتا ہوں میرے دوست کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, میں جانتا ہوں اس کا عجیب سا خیالات ہیں اللہ رسول کے بارے میں, اس کے صحابہ اہل بیت کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے, مگر وہ اس کا ایمان ہے, میں تو صرف کھانا کھاتا ہوں, رات کو کھیلتے کودتے ساتھ ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں بری بات کرے, وہ میرا دوست ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بری بات کرے, دوستی کریں گے اس سے؟ بتائیے نا. آپ کی ماں کو گالیاں دے اور ام المومنین کے بارے میں بری بات کرے, آپ کہیں گے یار یہ تو اس کا مسئلہ ہے, میں تو بس رات کو پیڈل ویڈل کھیل رہے ہوتے ہیں, پھر رات کو ڈنر کو جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, دوستی ہے, باقی اس کا عقیدہ الگ ہے, میرا عقیدہ الگ ہے. کیا جواب دو گے آپ قیامت کے دن ان صحابہ کرام, اہل بیت اور ان بزرگان دین کو جن کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست وہ بناؤ جو قیامت کے دن شفاعت کر سکے. مگر شاید ہم ایسے دوست بنا رہے ہیں جو شاید قیامت میں ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. بہرحال I come towards topic کہ سورہ ملک سبحان اللہ یہ اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کروائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے, جب وہ قبر میں جائے گا اور عذاب کے فرشتے اس کے قدموں کی طرف سے آئیں گے تو اس کے قدم کہیں گے تمہارے لیے ادھر کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ فرشتے اس کے پیٹ کی طرف آئیں گے, وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے بھی کوئی راستہ نہیں, کیونکہ اس نے میرے اندر سورہ ملک کو یاد کر رکھا تھا. پھر وہ اس کے سر کی طرف آئیں گے تو تمہارے لیے کہا جائے گا تمہارے لیے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں, اس لیے کہ یہ رات سورہ ملک مجھ سے ہی پڑھا کرتا تھا. چنانچہ جو اس رات میں پڑھتا تھا بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں سبحان اللہ سورہ ملک کو پکڑ لینا ہے, یہ انشاءاللہ عذاب قبر سے بچائے گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی کمال کی حدیث ہے, صحابہ نے اس کو کتنا سیریس لیا. اب ذرا آپ غور کیجئے, اللہ کرے آج کے اس بیان کے بعد ہم بھی اس کو اسی طرح سیریس لے لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو گیا, اسے سورہ ملک ہی یاد تھی. جب اسے قبر میں اتارا گیا تو عذاب کا فرشتہ آ گیا, تو یہ صورت اس کے سامنے ہو گئی. فرشتے نے کہا تم کتاب اللہ ہو اور مجھے تمہاری بے ادبی پسند نہیں ہے, میں تمہارے لیے اس مرنے والے کے لیے اور اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں چلو اور وہاں جا کے سفارش کرو. سورہ ملک اس فرشتے کے ساتھ, عذاب کے فرشتے کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی. یہ نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں اور عرض کی, اے میرے رب تیرے فلاں بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سیکھا, میری تلاوت کی, اے اللہ کیا تو اسے آگ میں جلائے گا, اسے عذاب دے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ الہی اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اگر اس نے مجھے یاد کیا ہے اور تو نے اس کو جلانا ہے تو اے اللہ پھر مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اللہ کریم فرمائے گا میں تجھے ناراض ہوتا دیکھ رہا ہوں. سورہ ملک نے عرض کی ناراض ہونا میرا حق ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جا, میں نے اسے تیرے حوالے کیا اور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی. چنانچہ وہ واپس آ گئی اور عذاب کا فرشتہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا. پھر سورہ ملک نے اس میت کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہا کیا ہی خوب یہ منہ ہے جو اکثر میری تلاوت کرتا تھا, کیا ہی خوب یہ سینہ ہے جس نے مجھے محفوظ کیا, کیا ہی خوب یہ قدم ہے جس کا سہارا لے کر مجھے میری تلاوت کیا جاتا تھا. پھر وہ قبر میں اس کا دل بہلاتی رہتی تاکہ اسے وحشت نہ ہو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی نا صحابہ میں, تو ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام ہر شخص نے اس صورت کو سیکھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام منجیہ یعنی نجات دلانے والی صورت رکھا. جتنے صحابہ تھے بڑے چھوٹے سب نے صورت کو یاد کر لیا کہ ایسا مرنے کے بعد کام آنے والی صورت ہے اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی. تو سب نے سورہ ملک جو ہے وہ جناب یاد کر لی. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا
اگر آپ بار بار پڑھیں گے ویسے بھی وہ یاد ہو جاتی ہے. تو سورہ ملک کو یاد کر لیں, اس کو روزانہ پڑھیں اور اپنی عادت میں شامل کریں. اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں تعلق رکھتے ہیں, ان کو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے ایک بہت پیاری بکلیٹ دی ہے. 72 کوسچنز ہیں مردوں کے لیے, خواتین کے لیے 63 ہیں, اور ان سب میں ایک ٹک باکس لگا ہوا ہے. اگر ابھی تک آپ نے وہ بکلیٹ نہیں دیکھی ہے تو dawatIslami.net سے نیک اعمال آپ لکھیں گے تو وہ بکلیٹ سامنے آ جائے گی. اس کی اپلیکیشن بھی نیک اعمال کے نام سے ہے. وہ کمال کے کوسچنز ہیں, ڈیلی ہمیں اس کو ٹک کرنا ہے کہ ہم نے پورا دن کیسے گزارا. اس میں ایک بہت پیارا کوسچن ہے کہ کیا آج آپ نے سورہ ملک پڑھی یا سن لی ہے, تاکہ روزانہ آپ ٹک کریں گے تو انشاءاللہ سورہ ملک کی عادت بن جائے گی. اللہ ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے سورہ ملک میں کچھ اس کی فضیلت تو ہو گئی, کچھ اس کا میسج بھی لیتے ہیں کہ ہم پڑھتے تو بہت بار ہیں, ہم اس کو انڈرسٹینڈ بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ کمال کے میسیجز ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے. یعنی ملک, قدرت, اختیار سب کا سب اللہ پاک کا ہے. وہی اس شان کا مالک ہے جس کی مرضی اس کائنات میں نافذ ہے. ایک شاعر نے خوب کہا نا, کسی کو سوچوں نے کب سراہا, وہی ہوا جو خدا نے چاہا, جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے, وہی خدا ہے. ہم انسانوں کی کمزوری ہے, ہمیں کچھ طاقت اختیار مل جائے تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اب خواہ مخواہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. فرعون کو دیکھیے, اسے تاج و تخت ملے تو خود کو خدا کہنے لگ گیا. نمرود بدبخت کو اختیارات ملے تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. ایسے کتنے گزرے ہیں اور آج بھی ہوں گے, خواہ مخواہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. مولانا روم نے کیا کمال کے فارسی شعر کہے, کہتے ہیں نفس کسرا فرعون نیست, نفس کسرا فرعون نیست, لئیک و راعون کسراعون نیست. کہتے ہیں کون ہے جو نفس امارہ کا فرعون نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس فرعون کو تو تاج و تخت اور حکومت مل گئی تھی, ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. اگر میسر آ جائیں تو آج کے عام لوگ بھی فرعون بننے میں دیر نہیں لگاتے, بلکہ آج ایسا ہے چھوٹے موٹے فرعون تو بہت سارے گھوم رہے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے سب میں نے کیا, یہ میرا ہے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میرے خلاف جو آئے اس کو مسل کے رکھ دوں گا, مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, میرے برابر میں تم نہیں بیٹھ سکتے. اپنی اوقات یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر, یہ جملے کیسے زبان سے نکلتے ہیں یار, ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہیں پتا ہے تم کون اور میں کون ہوں, میں کون ہوں. یہ جملہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے ہیں دنیا میں. ارے تخت و تاج والے, بڑے بڑے محلات والے, جس سے رب ناراض ہوا انہیں اس نے کیسے برباد کیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بے بس ہیں, ہم عاجز ہیں, ہم ناقص ہیں. کتنے قسم کے دائرے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ اکبر, سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا ہوگا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. کہتے ہیں نا میرا سب کچھ ہے, ایک دائرے سے ذرا نکل کر تو بتاؤ. قرآن کہتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے. اس آسمان و زمین کے اس دائرے میں ہم قید ہیں, ہم کہیں نہیں جا سکتے. ہم نہ ماضی میں پلٹ کر جا سکتے ہیں, نہ ہم فیوچر میں جا سکتے ہیں. ایک لمحہ ہے ہمارے پاس, بس یہ چند سیکنڈ جو ہے نا, بس اسی پر تو ہم اختیار رکھتے ہیں. ہم ٹائم لیس بھی نہیں ہو سکتے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت گزرتا رہے, میرا ٹائم نہ گزرے. کچھ بھی میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم گو ود دا فلو ہیں. ہمیں جیسی زندگی چل رہی ہے وہ ایسی ہی گزارنی ہے. تو پھر اپنی بے بسی کو یاد رکھے نا کہ میری اوقات کیا ہے جو میں تکبر کروں. اللہ اکبر, سورہ ملک میں تکبر کرنے والوں کو کیسے جھنجھوڑا گیا, اپنی بے بسی کیسے یاد دلائی گئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ آخری آیت ہے نا سورہ ملک کی. کیا فرمایا, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. غور کیجئے کتنے مجبور ہیں کہ ہماری زمین کا اگر پانی خشک ہو جائے نا, ہم اس لائق نہیں کہ پانی نکال سکیں. اب یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا, مگر فلسفی ہوتے ہیں. مثنوی یہ مولانا روم نے لکھا کہ ایک فلسفی تھا, اس نے یہ قرآن کی آیت سنی, کہا اس میں کیا پرابلم ہے, تمہارا اللہ کہتا ہے کہ پانی زمین میں دھس جائے تو کوئی نہیں نکال سکتا,
ہم مشین لائیں گے، بورنگ کی بڑے بڑے آلے لائیں گے، سائنس کو استعمال کریں گے، سارا پانی نکال لیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ بڑا تکبر، بڑا اس کا جناب غرور۔ رات وہ شخص سویا تو خواب میں ایک طاقتور شخص آیا اور اس نے اس فلسفی کے منہ پہ زوردار تماچا مارا، ایسا چانٹا مارا کہ اس کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں، ساتھ ہی آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے نا، وہ قطرہ گر کر زمین میں جذب ہو گیا، آنکھوں سے نکلا زمین میں جذب ہو۔ یہ سارا واقعہ خواب میں ہوا۔ صبح اٹھا تو اس کی دونوں آنکھیں بے نور، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر! خواب میں آنے والے شخص نے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ پانی زمین میں دھسا دے تو ہم آلات سے نکال لیں گے، تیری آنکھوں کا جو نور کا ایک ایک قطرہ زمین میں جذب ہوا ہے نا، پہلے وہ نکال کے دکھا۔ صبح ہوا تو آنکھیں نہیں تھیں، وہ اندھا ہو چکا تھا، آنکھوں کا نور بندہ نہیں لا سکتا واپس، تو اللہ چاہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر! اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے غرور اور تکبر کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی بے بسی کو یاد رکھنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، سب اللہ ہے، اللہ ہی کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ ملک میں ہی فرماتا ہے نا، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، جو اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر زمین میں دسا دیا جائے، آسمان سے پتھر برسا دیا جائے، کیا بنے گا ہمارا؟ تکبر نہ کریں۔ یہ جو بہت ساری پلاننگز کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از سیٹ، اتنا کما لیا کہ اب ساتوں پشتے کھائیں گی، یہ بھولیں ہماری، راتوں رات سب کچھ جا سکتا ہے۔ اس وقت عرب ممالک میں جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، کیسے پلانز تھے، کیسی باتیں تھیں کہ جناب یہ تو دنیا میں جنت ہے، the most safest place on earth، اور جناب لوگ کہتے ہیں ادھر کاروبار کرو، اپنا سرمایہ سب کچھ ادھر لگا دو، کبھی کوئی مندی نہیں آنی، کبھی کوئی نقصان نہیں ہونا، میرے پلان ہیں، یہ بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوں اتنے سال بعد ڈبل 3 گنا اگلے 4 بلڈنگیں کھڑی کروں گا، پھر یہ ہو جائے گا، یہ کاروبار، یہ دنیا کا ٹریول۔ چند گھنٹے لگے اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، لوگ